أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نساء جز نمبر 4 آیت نمبر 20 اور 21 آیت نمبر 20 اور 21 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. یہ دیکھیں یہاں تک ہماری آیت نمبر 21 کی تلاوت ہوئی. اب آپ آیت نمبر 20 پر دوبارہ سے آئیے اور اس میں کچھ ضروری چیزیں دیکھیے. وَإِنْ أَرَدْتُ اس میں دال سائلنٹ ہے. دیکھیے دال جو ہے اس کے پاس کوئی بھی حرکت نہیں ہے, جزم ہے یعنی سکون ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ تا کے اوپر تشدید ہے, اس کا مطلب ہے کہ دو تا ہیں. تو ایک تا کے اوپر تو اوپر دیکھیں کہ دمہ ہے یعنی پیش ہے, لیکن ایک تا جو اندر چھپا ہوا ہے اس کے پاس حرکت نہیں ہے, تو وہ تا جو ہے اپنے پیچھے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا. تو پیچھے والی جو لفظ ہے وہ تو خود دال ہے اور اس کے پاس تو خود حرکت نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا, اس سے پیچھے والے لفظ کی حرکت کے ساتھ ملایا جائے گا. تو تا جو ہے وہ را کے ساتھ ملایا جائے گا. ارتم اس میں دال کی آواز نہیں آئے گی بلکہ ارتم, بلکہ تا کی آواز 2 مرتبہ آئے گی اور سختی سے جوڑا جائے گا. ارتو, ٹھیک ہے. اس وجہ سے کہ تا پہ تشدید ہے اور تشدید کے اندر 2 الفاظ ہیں, ایک الفاظ کے پاس, ایک حرف کے پاس اپنی جو ہے تو حرکت ہے, دوسرے کے پاس نہیں ہے, وہ پیچھے والے کی حرکت سے پڑھا جائے گا. پیچھے والا دال ہے, دال کے پاس حرکت نہیں ہے, وہ را کی حرکت کے ساتھ, را کے پاس کون سی حرکت ہے, زبر کی, اس لیے وہ را اور تا آپس میں مل کر پڑھے جائیں گے. جب بھی کبھی ایسی سچویشن ہوگی تو اسی طریقے سے پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. اردتم استبدال, تب با جو ہے کلکلا ہوگا کیونکہ قطبن جدن 5 حروف ایسے ہیں, قاف طا با جیم دال, یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ جب بھی یہ جزم کے ساتھ آتے ہیں تو ان کو ہلا کے یعنی کلکلے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو اردتم تبدال, اب دال کے ساتھ الف دا لام زبر لا, زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے, با پہ کلکلا کر کے دال کو الف کی مقدار کے مطابق کھینچ کر 2 حرکات پڑھ کے لام کو صرف 1 حرکت پڑھنا ہے. تمام باریک حروف ہیں سوائے را کے. را سے موٹا اس لیے پڑھا جائے گا کہ را کے اوپر زبر ہے جو کہ را کنڈیشنل ہے. جب بھی را زبر یا پیش کے ساتھ یعنی دمہ یا فتح کے ساتھ ہوگا تو را ہیوی پڑھا جائے گا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْ, یہ دیکھیے واویلین ہے, زَوْ واویلین کی پہچان جیسا کہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ واو خود جزم کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر جب زبر ہوتی ہے یا فتح ہوتی ہے تو وہ اس میں موڑ پیدا ہو جاتا ہے آواز میں, جیسے زا سے زو, تو یہ ہوتا ہے واویلین. لین کے کتنے حروف ہیں, 2 حروف ہیں لین کے, جائلین اور واولین, تو یہاں پر ہے واویلین. زو جم, اب دیکھیے جیم 2 زیر جن ہے لیکن اس کے بعد جو میم ہے یہاں پہ میم جو ہے وہ تشدید کے ساتھ ہے, اس کا مطلب ہے کہ 2 میم ہے, تو یہاں ادغام ہوگا. زوجم, اب غنہ بھی ہوگا, کون سا, اکمل بڑا غنہ, کیونکہ دیکھیں میم پر جب بھی تشدید آئے تو بڑا غنہ ہوتا ہے. اور زوجم, جیم جو ہے وہ میم کے اندر ضم ہو جائے گا. زوجم مکان, نہ, کاف کو 2 حرکات, نون کو 1 حرکت. پھر اس کے بعد دیکھیے زوجم آتیتم, زوجم, پھر جیم 2 زیر جن ہے لیکن واو پہ تشدید ہے تو اس کے ساتھ یہاں پر ادغام ہو جائے گا. زوجم, ٹھیک ہے. زوجم و آتیتم, آتیتم, الف کے اوپر دیکھیے کھڑا زبر ہے, کھڑا زبر 1 الف کے برابر پڑھا جاتا ہے. آتی تئی, یہ جو تئی ہے نا یہ یائلین ہے. یائلین کی بھی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے, اس کو آتے تم نہیں پڑھیں گے, آتی تم احداہن, ہا جو ہے گلے سے پڑھا جائے گا, دال کے اوپر کھڑی زبر ہے, 1 الف کے برابر کھینچے گا. ہن, ہن, نون پہ تشدید ہے, غنہ ہوگا.
پورا گننے کا حق ادا ہوگا، اکمل گننا ہوگا، کیونکہ نون اور میم جب بھی شد کے ساتھ آتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ بڑا گننا ہوتا ہے جو کہ اکمل گننا کہلاتا ہے، اور گننا کہتے ہیں آواز کو دیر تک ناک میں چھپانے کا نام ہے گننا۔ پھر دیکھیے اب یہ دیکھیے قاف جو ہے یہ موٹا حرف ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں جن میں قاف بھی شامل ہے۔ تو اب جب قاف کے بعد نون ہے اور نون کے بعد دیکھیے اب یہ ہم نے اخفا کیا یہاں پر، نون ساکن کے بعد تو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد جب جو 15 حروف ہیں ان میں تو بھی شامل ہے، تو موٹا بھی ہے اور ان حروف میں شامل ہے کہ جن کے بعد نون کے بعد اگر آ جائیں تو اخفا ہوتا ہے، اخفا، اور جب بھی اخفا ہوتا ہے تو غنہ کاملہ ہوتا ہے، دوسرے نمبر کا غنہ ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے درجے سے کم، سیکنڈ لیول کا، لیکن موٹا اخفا ہوگا، ناک میں آواز جائے گی، رن، اب رن تو اب دیکھیے رو دو زبر رن کی تنوین ہے لیکن اس کے بعد فا ہے، تو یہاں پر بھی اخفا حقیقی ہوگا، فلا فلا، فا ایک حرکت، لا 2 حرکات، کیونکہ لام کے ساتھ الف ہے لیکن دونوں باریک حروف ہیں، فلا تأخذوا تأخذوا، اب یہ دیکھیے تأخذوا جھٹکے کے ساتھ پڑھا، کیوں؟ کیونکہ تا کے ساتھ جو الف ہے یہ الف نہیں سمجھا جائے گا، حمزہ سمجھا جائے گا کیونکہ اس پر جزم ہے۔ دیکھیے الف کون سا ہوتا ہے؟ جو بالکل خالی ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، وہ دوسری حروف کے لیے مددگار بنتا ہے آواز کو آگے بڑھانے میں، لیکن جب بھی الف کے اوپر زبر پیش یا جزم آ جائے، یا الف کے ساتھ اس طرح جزم، جس طرح یہاں پہ تا، تو یہ جو ہے الف نہیں رہتا، حمزہ پڑھا جاتا ہے، اس کی شکل تو یہی رہتی ہے لیکن ہم اسے حمزہ پڑھتے ہیں، اور حمزہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے تأخذوا، خواہ ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ خصہ دقتن کے جو 7 موٹے حروف ہیں خواہ اس میں شامل ہے، تأخذوا، زو کو 2 حرکات کھینچا جائے گا واو مدہ کی وجہ سے، منہو دونوں ایک ایک حرکت پڑ جائیں گے، منہو، اور نون ساکن کے بعد ہا ہے، پورا اظہار ہوگا، اظہار حلقی، کیونکہ آگے ہا جو ہے حرف حلقی ہے، منہو شیء، یا لین کی آواز آنی چاہیے، شیء، جب بھی 2 زبر ان، یہاں پہ دیکھیے تنوین آ گئی نا، لیکن ہم یہاں پہ رک رہے ہیں، عارضی سکون کر رہے ہیں، جب بھی 2 زبر کی تنوین پر ہم عارضی سکون کرتے ہیں تو ایک الف اور ایک زبر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ان نہیں پڑھا جائے گا، ملا کے پڑھنے کی صورت میں ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم یہاں رکیں گے تو شیء ایسے پڑھا جائے گا۔ پھر دیکھیے ادھر پھر ہم نے وہی حمزہ کو جھٹکا دیا، خا کو موٹا پڑا، زو کو 2 حرکات کھینچا واو مدہ کی وجہ سے، نہ ایک حرکت، اور ہو کو 2 حرکات، کیونکہ یہ الٹا پیش ہے، الٹا پیش جو ہے یہ بھی واو مدہ کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ دیکھیے الٹا پیش اور کھڑی زبر، الٹا پیش اور الٹا کھڑی زیر، یہ 3 جو ہیں یہ بھی 2 حرکات کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو 3 چیزیں ہیں کون کون سی؟ کھڑی مد، الٹا پیش اور کھڑی زیر، یہ بھی 2 حرکات کھینچتی ہیں، تو اتأخذونہ پورا حق ادا ہوگا، بہتانم، ہاں جو آ گیا بہ، اب جو ہا ہے یہ سینے کی طرف آواز جائے گی، اور یہ جو ہا ہے یہ جو ہے تو بہتانم، نون 2 زبر نن ہے لیکن واو پہ تشدید ہے، ادغام ہوگا، غنہ ہوگا، بہتانم، نم ہو جائے گا، نم نم، اسمم مبینہ، من نہیں پڑھا جائے گا، مم، اسمم، میم پہ دیکھیے تشدید ہے، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، اسمم، سارے میم آپس میں مل رہے ہیں، اور یہاں پر لمبا غنہ ہوگا کیونکہ میم پر جب بھی تشدید ہوتی ہے یا نون پر، دونوں صورتوں میں غنہ بڑا ہوتا ہے، کون سا؟ اکمل غنہ، مبینہ، اس طریقے سے ہم یہاں رکے ہیں تو ہم نن نہیں پڑھیں گے، مبینن نہیں پڑھیں گے، مبینہ ہم رکے ہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھیے، وَكَيْفَ، اس کو وا نہیں پڑھنا ہے، باریک حروف ہے نا، کئی یا لین، کیفا، فا کو لمبا نہیں کھینچنا ورنہ الف لگ جائے گا، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تأخذو جھٹکے سے پڑھا، خا کو موٹا پڑھا، زو کو 2 حرکات کھینچا، نون کو 1 حرکت، اور الٹا پیش کو 2 حرکات، تأخذونہ، وقد، قاف موٹا، دال پہ کلکلا کیونکہ دال پہ جزم ہے، وقد اف پہ آواز کو جمانا ہے، دو کو کھڑا زبر ایک الف کے برابر پڑھنا ہے، بعدکم، ان کی آواز حلق سے آنی چاہیے، بعدکم، موٹا پڑھا جائے گا، حروف
جو موٹے حروف ہیں غصہ دیکھ تو ان کے وہ جو 3 سیٹ ہیں موٹے حروف کے 7 حروف ہیں نا جو موٹے جو ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں دعات بھی اس میں ہے اور دعات بھی ہر حال میں موٹا پڑا جائے گا بعدکم الی بعد الی بعد اگر رکیں گے تو الی بعد دو زیر کی جو تنوین ہے یہ 2 زیر ختم ہو جائیں گے اگر ملا کے پڑھیں گے تو بعد پھر واو کے ساتھ ادغام ہو جائے گا اگر رکیں گے تو بعد دعات پہ جما دیں گے آواز کو اور پھر یہاں سے پڑھیں گے وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ منکم نون ساکن کے بعد کاف ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے غنہ کون سا ہو رہا ہے سیکنڈ لیول کا اور منکم یہاں پہ اخفا حقیقی ہو رہا ہے جب بھی اخفا ہوتا ہے تو غنہ کامل ہو جاتا ہے سیکنڈ لیول کا اور اخفا کب ہوتا ہے نون ساکن کے بعد چونکہ کاف آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے آواز ناک میں جا رہی تھوڑی سی نا باہر بھی ہے تھوڑی اب جو کم ہے اس کو دیکھیے کہ آگے دیکھیے میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے اور وہ بھی جو ہے میم تشدید کے ساتھ ہے تو یہاں پر میم کا قاعدہ لگ رہا ہے تو منکم اب جو کم ہے نا یہاں پہ غنہ ہوگا کم میم پہ تشدید ہے ادغام ہو رہا ہے منکم میثاقا غلیظا میثا باریک حروف ہیں قاف 2 زبر قن جو ہے میثاقن قاف کو موٹا پڑھا جائے گا پورا ادا ہوگا قاف 2 زبر قن کیونکہ آگے دیکھیے غین ہے غین حرف ہلکی ہے نا میثاقن غلیظا غین کو موٹا پڑھیں گے غلی لی کو باریک پڑھیں گے 2 حرکات کھینچیں گے اور غلیظا کو موٹا بھی پڑھیں گے اور 2 حرکات بھی کھینچیں گے یہاں پر ہماری آیت نمبر 20 اور 21 مکمل ہوتی ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ